بات کریں بہن، بات کریں. السلام علیکم آغا صاحب. علیکم السلام. کیا نام ہے بہن؟ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں سیدہ فاطمہ بات کر رہی ہوں پاکستان سے، اللہ پشاور. تعالیٰ آپ کو عزت دے میری بہن. آغا صاحب بات کریں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آغا صاحب آپ سے مجھے دو سوال پوچھنے ہیں. جی پوچھ لیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد 2 سال بعد مدینہ میں واقعہ ہرا ہوا تھا، تو اس میں جو ہم نے سنا ہے کہ بدامنی پھیلی تھی، تو اس کے سلسلے میں ہم نے سنا ہے کہ لاہور میں ایک بی بی دفن ہے، مولا علی کی بیٹی بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ. تو آپ مجھے اس بارے میں حقیقت بتائیں کہ کیا مجھے واقعی نہیں معلوم یہ اس کا. یہاں پہ جو مجھے لاہور میں بی بی دفن ہے کیا یہ مولا علی کی بیٹی ہے؟ بہت آپ اس بعید واقعے ہے. پر تھوڑا روشنی ڈالیں. میں نے اس کے متعلق کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو، لیکن اس کا حد بہت بعید ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ہو سکتا ہے. امام امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ہوں کچھ وسائط کے ساتھ، یعنی کچھ پشتوں کے بعد اچھا، ان کی بیٹی آپ کے ہوں، لیکن نزدیک یہ ان آپ کا کو کوئی بیٹی ہوں. روایات ایسی نہیں ہے؟ آپ یہ نہیں نہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک کوئی روایات ایسی نہیں ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، میرے نظر سے کچھ بھی نہیں گزرا. اچھا، باقی میں آپ کی باقی پروگرام اور ڈیبیٹ سنتی رہتی ہوں، لیکن میں نے آج آپ سے بات کرنے کے لیے تھوڑا سا 2 سوال میں نے سوچے تھے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت ام رواب سلام اللہ علیہ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں چھاؤں پر نہیں بیٹھوں گی اور ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیوں گی. تو اس وعدے پر وہ تا حیات اپنی عمر میں وہ اس کو نبھاتی رہی ہے. لیکن اسلام میں سوگ کے ڈیورنگ نا آپ اپنی باڈی پہ ظلم نہیں کر سکتے، منع ہے. تو امام زین العابدین کے ہوتے ہوئے بی بی نے اس طرح کیوں کیا؟ اور حضرت زین العابدین علیہ السلام نے بی بی کو منع بھی نہیں کیا، تو اپنی باڈی کے اوپر اتنا لمبا سوگ رکھنا کیا جائز ہے؟ بہرحال آپ جو نقل کر رہے ہیں نا، تو اس میں آگے پیچھے کچھ ذاکرین بھی زیادہ آگے پیچھے بھی کرتے ہیں. جو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ چھاؤں میں نہ بیٹھنے کا، مجھے یاد ہے کہ یہ حدیث میں شاید مجھے میری نظر سے گزرا. پانی پینے کا مجھے آپ یاد کا نہیں. آواز کلیئر نہیں آ رہا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے سنا ہے وہ غلط سنا ہے، بی بی نے ایسا نہیں کیا تھا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے غلط سنا ہے، میں کہہ رہا ہوں جو مجھے یاد ہے، کہ مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ چھاؤں میں بیٹھنے کا جی جو جی. ہے، ہاں وہ مجھے یاد ہے. اس طرح مجھے یاد پڑتا اچھا ہے، تو ہاں کہ اس طرح بات تھی. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ اتنی مصیبت ہے کہ وہ اس مصیبت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اور میں اس مسئلے پہ بات نہیں کرنا چاہتا. بہرحال خدا حافظ. کیونکہ یہ بات ہی آپ نے ایسے کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں وہ جانتے ہیں، حضرت رباب سلام اللہ علیہ جانتی، ان کے دل کا حال اللہ جانتا ہے، ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ جانتی، اللہ جانتا. ان کے غم کا قیاس کسی سے نہیں کیا جا سکتا. امام حسین علیہ السلام، بس اس کو چھوڑ دیں. یہ بے ادبی ہے اس طرح کا سوال کرنا، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اس طرح کا سوال کرنا، یہ بہت بڑی ناسمجھی ہے اس طرح کا سوال کرنا. تمہیں کیا معلوم، ہمیں کیا معلوم، ہم کون ہیں؟
اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مستورات نے جو غم دیکھا ہے، ان پہ جو مصائب نازل ہوئی ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ جانتی ہے۔ ہم اور آپ مجالس جا کے روتے ہیں، یہ سب یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی مصیبت کیسی ہے، ان کے اللہ صلی اللہ علیہ یا باب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس ہاں، ہم اور آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ میں خود کہتا ہوں مجھے شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم میں کو نہ سمجھ سکے اور نہ اس غم کے حق کو ادا کر سکے اور نہ اپنے مولا کے لیے عزاداری کر سکے جس طرح عزاداری کرنے کا حق ہے، نہیں کر سکے۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے شرمندہ، ائمہ اطہار علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہمارا سر ندامت سے خم ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کے سامنے ہم بہت ہی شرمندہ۔ میں جملے ادا نہیں کر سکتا اس مسئلے میں، بس عرض یہی ہے کہ ہم اور آپ بہت ہم جہالت میں ہیں، ہم بہت ہی، جب ایک وقت آئے گا کہ ہم اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح جانور تھے، جب پردے اٹھیں گے، جب وقت پتہ چلے گا، جب اپنی قصور پر، اپنی کوتاہیوں کا ہمیں اندازہ ہوگا، تو یہ پتہ چلے گا کہ ہم جانور سے بھی نیچے تھے۔ کتنے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے حقوق، ان کے احسانات، ان کی محبت کا حق اور ان پہ جو مصائب نازل ہوئے ہیں ان کا حق ہم دنیا میں نہ سمجھ سکتے۔ جیسے جانور ہے نا، جانور کسی چیز کو نہیں سمجھتا، ہم اسی طرح ہم اور آپ